بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ آج ہم مجرورات پڑھیں گے۔ آج ہدایت النحو کی مدد سے یہ سبق پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی کچھ عبارت بھی سمجھی جائے گی اور اس عبارت کا جو نچوڑ ہے ایک خاکے کی صورت میں بھی پیش ہوگا۔ پھر کچھ مزید باتیں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا جو ہدایت النحو میں مجرورات کے ذیل میں نہیں آئیں، البتہ دیگر مقامات پر بکھری ہوئی ہیں، ان کو بھی یہاں جمع کر دیا ہے کہ آخر وہ کیا کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے کسی اسم کے نیچے زیر آتی ہے یا وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج اس نقشے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ آج کے لیکچر میں ہم 4 حصے کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ کے سامنے اس خاکے کی وضاحت ہوگی جو اس عبارت کا ایک خاکہ ہے، تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد اس عبارت کو پڑھا اور سمجھا جائے گا، اس کا ترجمہ ہوگا، اور یہ حصہ بھی اسی عبارت کا ہے۔ اور ایک اگلی چیز یہ ہے جو ہدایت النحو کے حصہ مجرورات میں تو نہیں آتی لیکن کسی اور مقام پہ ہے۔ اور چوتھا حصہ یہ ہے، یہ بھی وہ عوامل ہیں جو کسی اسم کو زیر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی انشاءاللہ ہم بہت ہی مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انداز سادہ رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ عام آدمی بھی اس کو جان لے۔ دیکھیے، اضافت بالحرف 2 طرح سے ہوتی ہے، یا تو اس حرف کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو لفظی قسم کہتے ہیں، اضافت بالحرف لفظاً، یعنی مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا۔ تو یہاں جو بی کی وجہ سے اس کی نسبت اس طرف ہو گئی ہے، تو اس کو ہم جار اور مجرور کہیں گے، بے حرف جار اور زید مجرور۔ اور دوسرا تقدیری ہے، جیسے غلام زیدن، اس کے اندر لام حرف جار پوشیدہ ہے، تقدیری ہے، اصل میں تھا غلام لزیدن، چونکہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے تو اضافت یہاں پر ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس لیے یہاں لام کو تقدیری مانا گیا ہے۔ اور جب لام تقدیری ہو تو اس کو اضافت بالحرف تقدیراً کہتے ہیں، غلام زیدن۔ اس صورت میں اس کی ترکیب یہ ہے کہ غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ، اصطلاحاً اس کو یوں مضاف اور مضاف الیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اگر حرف جار کے ساتھ ہو تو اس کو پھر جار اور مجرور کہتے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ لیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نون نہیں آتی، نہ نون تنوین نہ نون ملفوظی۔ نون تنوین یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتی، اور لفظی طور پہ نون کا مطلب ہے کہ تثنیہ کی نون یا جمع سالم کی نون اس پہ نہیں آتی۔ مسلمان اور مسلمونہ کی جو نون ہے یہ اضافت کے وقت گر جاتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی اور خاصی مثالیں دے کے قرآن مجید سے اس کی مشق کروائی ہے۔ اب یہاں اسی کو ذہن میں رکھ لیں تو مسلم ہندن اصل میں تھا مسلمن، تو یہ اس کی تنوین نہیں ہے چونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اب یہ معرفہ بن گیا ہے، اور معرفہ سے تنوین جو نکرہ کی علامت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو مسلم ہندن، ہند کا مسلمان، مسلمہ ہندن، مسلمانے سے نون گر گئی تو مسلمہ ہندن ہو گیا، مسلمون ہندن سے نون گر گئی تو مسلمو ہندن ہو گیا، ہند کے مسلمان۔ ہدایت النحو میں خاص بات نہیں لکھی کہ مضاف پر نہیں آتا، جیسے تنوین نہیں آتی اسی طرح مضاف پر بھی نہیں آتا، کیونکہ اب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، اب اس کو کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ پھر اضافت کی قسمیں ہیں، ایک معنوی ہے اور ایک لفظی ہے۔ لفظی اضافت یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ صفت ہو، جیسے ضارب زیدن حسن الوجہ، تو یہ لفظی طور پر اس کو مرکب اضافی کی شکل میں لکھا گیا ہے، وگرنہ یہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسا ملکیت کا کوئی عارضی یا مستقل تعلق نہیں ہے، صرف اس میں صفت کو اسم کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے۔
اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ تخفیف ہو، ذرا کچھ لفظ کم بیان کر کے ایک بہترین انداز میں صفت کسی کی بیان کر دی جائے۔ حسن الوجہ، بہترین چہرے والا، ضارب و زید، زید کو مارنے والا، تو اصل میں یہ ہونا چاہیے ہوتا ہے نا کہ الذی ضرب زیدن، جس نے زید کو مارا، تو اب اتنا لمبا جملہ کرنے کی بجائے اس کا مخفف کر دیا ضارب و زیدن۔ دوسری جو قسم ہے اضافت کی وہ معنوی ہے۔ معنوی یہ ہے کہ مضاف صفت نہ ہو۔ اب دیکھیں غلام، صلاۃ، خاتم یہ صفت نہیں ہے، جبکہ ضارب اور حسن یہ صفت تھے، اس میں صفت تھے۔ اب یہاں جب معنوی اضافت کریں گے جیسے غلام زیدن، تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ لام کا مفہوم رکھے گی، یعنی غلام لی زیدن، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ اس کی تقریر یہ ہے کہ یہ اس کے اندر لام کا مفہوم آ رہا ہے، یعنی زید کے لیے غلام، یعنی زید کا غلام۔ اور کبھی فی کے معنی دیتا ہے، جیسے صلاۃ اللیل، رات میں نماز، رات کے پہر میں، رات کے وقت میں نماز، یہاں جو اضافت ہے وہ فی کا مفہوم رکھ رہی ہے، فی کی تقدیر ہے، اس میں فی اس کے اندر مقدر ہے۔ خاتم فضۃ، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ صفت نہیں ہے، یہ جو اسم ذات ہے دوسری کی طرف مضاف ہے، تو اس کے اندر من تقدیری ہے۔ اصل میں تھا خاتم من فضۃ، یعنی چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی، تو اس کے اندر من کا مفہوم موجود ہے۔ گویا جب ہم غیر صفت کو مضاف کریں تو اس کے اندر 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف مقدر ہوتا ہے، یا لام یا فی یا من ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے اس اضافت کا، کہ جب یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس میں غیر صفت معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں بھی عرف پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تعریف کے لیے اس کو معرفہ بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ معرفہ تب بنتا ہے جب معرفہ کی طرف مضاف کریں۔ آپ جانتے ہیں معرفہ 5 ہے نا، ایک معرف باللام ہے معرفہ، ایک اس میں علم ہے، ایک ضمیر ہے، اشارہ ہے، اس میں موصولہ ہے۔ ان کی طرف جب ہم کسی اسم کو مضاف کریں گے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا، اور اگر یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص اسم کو بھی معرفہ ہی کہتے ہیں، یہ بھی معرفہ کی ایک دوسری قسم ہے۔ اب ہم اس عبارت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، جو ہدایت النحو کی عبارت ہے، المقصد الثالث فی المجرورات، یہ تیسرا باب ہے، 3 مقاصد ہیں پہلے حصے کے ہدایت النحو میں، ایک مرفوعات، دوسرا منصوبات اور تیسرا مجرورات۔ تو یہ مجرورات ہے، فی المجرورات کیا فرماتے ہیں؟ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ، جو اسماء مجرورہ ہیں وہ صرف مضاف الیہ ہے، فقط صرف، وہو کل اسم نصب الیہ شیء، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ بواسطۃ الحرف لفظاً، اب یہ منسوب ہوگی یا تو حرف کے واسطے سے، لفظی طور پر یعنی حرف اس میں آئے گا، جیسے مررت بزیدن، تو یہاں پر بے کے ساتھ ہم نے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی ہے، یا پھر تقدیراً ہوگا، تو جب یہ حرف کے ساتھ نسبت ہوگی اسم کی، یعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح بأنه جار و مجرور، تو اس ترکیب میں اصطلاحاً اس کو جار یا مجرور کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی یہاں بتایا۔ دوسری صورت ہے تقدیراً، نحو غلام زید، جیسے زید کا غلام، تقدیرہ غلام لزید، اس کی تقدیر کیا ہے؟ زید کے لیے غلام۔ ویعبر عنہ فی الاصطلاح بأنہ مضاف و مضاف الیہ، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، یعنی بیان کیا جاتا ہے علم النحو کی اصطلاح میں کہ وہ مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے، جیسے میں نے یہاں ذکر کیا۔ وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، واجب ہے کہ مضاف کو خالی کیا جائے تنوین سے، یعنی یہاں تنوین تھی تو وہ ختم ہو جائے گی، او ما یقوم مقامہ، یا اس کی تنوین کی جگہ پر جو کوئی حرف آ جائے، جیسے وہو نون التثنیہ والجمع، وہ نون تثنیہ ہے تنوین کی جگہ پہ آتا، یا نون جمع ہے
سالم کا جو تنوین کی جگہ آتا ہے تو وہ اس سے مضاف مجرد ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، وہ اس پہ نہیں رہے گا۔ نحو مسلم ہندن و مسلمہ ہندن و مسلمو ہندن، میں نے یہاں مثالیں تھوڑی چینج کر دی ہیں۔ اس میں تھا کہ غلام زیدن، غلاما زیدن اور مسلمو مصرن، تو یہاں میں نے تھوڑی تبدیلی کر کے یہ مثال ذکر کر دی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْن، اور یاد رکھو، جان لو کہ اضافت کی دو اقسام ہیں، معنویۃ و لفظیہ، ایک معنوی ہے اور دوسری لفظی ہے۔ اما المعنویۃ وہی ان یکون الاضافہ غیر صفہ، معنوی یہ ہے کہ اضافت غیر صفت ہو، یعنی مضاف جو ہے وہ صفت نہ، اس میں صفت نہ ہو، مضافتاً الی معمولہا، جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو وہ نہ ہو۔ وہی اما بمعنی اللام، اب جب غیر صفت مضاف ہوگا کوئی اسم تو یا تو وہ لام کا مفہوم دے گا، لام کا معنی دے گا، نحو غلام زیدن، جیسے غلام زیدن ہے تو اس کی تقدیر کیا ہے، تقدیرہ غلام لزیدن۔ او بمعنی من، یا یہ من کا معنی دے گا، نحو خاتم فضہ، چاندی کی انگوٹھی، تقدیرہ خاتم من فضہ، چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی۔ او بمعنی فی، یا وہ فی کے معنی میں ہوگا، نحو صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تقدیرہ صلاۃ فی اللیل، یعنی رات کی گھڑیوں میں نماز۔ اور فائدہ تو هذه الاضافہ، اب اس اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ تعریف المضاف ان اضیف الی المعرفۃ، مضاف کو معرفہ بنانا یہ ایک فائدہ ہے اگر اس کو معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے۔ او تخصیصہ، یا اس نکرہ کو خاص کرنا ہے، ان اضیف الی النکرۃ، اگر وہ نکرہ ہی کی طرف مضاف ہو، نحو غلام رجل، جیسے ایک آدمی کا غلام، اب یہ معرفہ تو نہیں ہوا لیکن ایک خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ عورت کا نہیں ہے بلکہ مرد کا غلام ہے۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، جہاں تک تقسیم ہے لفظی کی، اضافت لفظی، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، تو وہ یہ ہے کہ مضاف صفت ہو، مضافتاً الی معمولہا، ایسی صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ صفت ہو۔ وَهِيَ تقدیر الانفصال، اور وہ انفصال کی تقدیر کے ساتھ ہے، نحو ضارب زید، جیسے زید کو مارنے والا، و حسن الوجہ، حسین چہرے والا۔ تو ایسی اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہے تخفیف فی اللفظ فقط، اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ لفظوں میں تھوڑی تخفیف کر دی جائے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جب کسی کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس میں دو صورتیں ہیں اعراب کو پڑھنے کی۔ نمبر ایک کہ اس یا کو ساکن پڑھیں جیسے غلامی، یا اس کو مفتوحہ پڑھیں جیسے غلامیہ۔ یہ ہے اس وقت جب مضاف مفرد منصرف اور صحیح ہو، یعنی واحد ہو اور اس میں کوئی حرف علت نہ ہو آخر میں، اور مفرد ہو۔ جیسے اگر جاری مجرا صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو، نحویوں کے نزدیک جاری مجرا صحیح وہ ہوتا ہے جس اسم کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے دلون وبیون، تو اگر اس کو مضاف کیا جائے یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بھی صحیح کی طرح آئے گا، جیسے دلوی یا دلویہ، یعنی یا پر ہم سکون بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح بھی، زبجی اور زبیہ جس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر الف ممدودہ آ گیا ہو کسی اسم کا، ایسا اسم جس کے آخر میں الف مدہ ہے جیسے عصا، اس کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس پر فتح پڑھیں گے یا متکلم پر، عصایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ رحا کہتے ہیں چکی کو، تو اب چکی کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا رحا کو جس کے آخر میں الف آ رہا ہے مدہ، تو یہ پڑھا جائے گا رحایا، اس پر ہم فتح پڑھیں گے۔ لیکن امام حذیل کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو عصیہ اور رحیہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس یا کو یا متکلم میں مدغم کر کے اوپر شد ڈال دیں
عصیہ اور رحیہ پڑھیں۔ ایک تیسری بات ملحوظ رکھیں کہ جب ہم جمع مذکر سالم کو مضاف کریں گے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون تو اڑ گئی، لیکن یہ جو وا ہے یہ واؤ بھی یا میں بدل کر یا متکلم میں مدغم ہو جائے گی، تو مسلمویہ سے بن جائے گا مسلمیہ سے مسلمیہ۔ اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ کو جب ہم یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس میں یا کو ہم ساکن ہی پڑھیں گے، اخی، ابی، ہنی، حمی، فمی۔ ہاں جو زو یا زو ہے یہ چونکہ یا متکلم کی طرف یا کسی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اس لیے اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اب تیسرا سٹیپ ہم لے لیں، وہ یہ ہے کہ جہاں تو ہم نے پڑھا کہ مضاف کا کیا حکم ہے اور ہم کسی اسم کو مضاف کرتے کیوں ہیں، اور کس کی طرف اضافت ہو تو اس کے اندر کیا تعریف، تخصیص یا تخفیف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تعریف، تخصیص یا تخفیف۔ اب آگے ایک نقشہ ہے کہ اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس پر کیا تبدیلی آئے گی، اس پر جر کیسی صورت میں آئے گی۔ اگرچہ پچھلے لیکچر میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے اور تفصیل، لیکن آج چونکہ اس سے متعلق تھا تو اس ایک ہی لیکچر میں نے پچھلے سبق کا بھی ایک خلاصہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر ہم مفرد منصرف صحیح کو مضاف کریں گے، کی طرف مضاف کریں گے تو اس کے نیچے کسرہ آئے گی، یا جاری مجرا کے طرف مضاف کریں گے تب بھی اس کے نیچے آخر میں زیر آئے گی، حرکتی اعراب آئے گا، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یا صوت ظبی، ہرن کی آواز، یا قیمت دلو، ڈول کی قیمت۔ تو جو دیکھیں ان کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اگر جمع مکسر کی طرف ہم مضاف کریں، یعنی مضاف الیہ اگر جمع مکسر ہو تو اس کا اعراب بھی واحد کی طرح آئے گا، جیسے قرۃ اعین، حدیث الجنود، یہ زیر آ رہی ہے اور یہاں بھی کسرہ آ رہا ہے۔ اور اگر مضاف الیہ غیر منصرف ہو تو آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، جب کسرہ آنی ہو تو اس وقت بھی اس پر فتح آتا ہے، یعنی وہ مجرور بالفتح ہوتا ہے، جیسے امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، قوم فرعون، فرعونی قوم۔ یہاں عمرانی یا فرعونی نہیں آیا چونکہ عمران اور فرعون غیر منصرف ہیں، یہ دونوں عجمی لفظ ہیں، اور عجمی لفظ جو علم ہوتے ہیں ان پر کسرہ نہیں آیا کرتا۔ اور اگر مضاف الیہ جمع مؤنث سالم ہو تو اس کا اعراب بھی حرکتی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اس کے نیچے کسرہ آ سکتا ہے، جیسے خزائن السماوات یا شر النفاثات۔ اب یہاں دیکھیں کہ نفاثات کے نیچے بھی آخر پہ کسرہ آ رہا ہے، سماوات کے نیچے بھی کسرہ آ رہا ہے، تو یہ مجرور بالکسرہ ہے۔ اور اگر مضاف الیہ جمع مذکر سالم ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کی نون تو نہیں گرے گی جیسے ہم نے مضاف بناتے ہوئے نون گرائی تھی، البتہ اس کی جو واو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے پیچھے کسرہ آ جائے گا، جیسے رب العالمون سے رب العالمین بن گیا، اور اسفل سافلون سے اسفل سافلین بن گیا ہے، واو یا میں بدل گئی اور یا کے موافق پیچھے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر مضاف الیہ تثنیہ ہو تو پھر کیا ہوگا، جیسے جمع سالم کی واو یا میں بدلی ہے، اسی طرح تثنیہ کی الف جو ہے الف تثنیہ وہ یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ عبدان سے عبدین بن گیا، تحت عبدین دو بندوں کے ماتحت، یا فوق اثنتین دو کے اوپر یا دو سے اوپر۔ یہاں دیکھیں کہ اثنتان سے اثنتین بن گیا، عبدان سے عبدین بن گیا۔ اور اگر مضاف الیہ ضمیر ہو، ظاہر ہے جب وہ ضمیر مضاف الیہ کے طور پہ آئے گی تو وہ متصل ہی ہوگی، تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مرکب اضافی میں جو ضمیر ہے ویسے بھی ضمیر مبنی ہی ہوتی ہے، تو یہاں ضمیر مجرور تو ہوگی لیکن اس پر کوئی کسرہ نہیں ہوگا، یعنی محلاً وہ مجرور ہے، جیسے ربہ عبدک تحتکی، اس کا رب تیرا بندہ، تحتکی تیرے نیچے، رسولنا ہمارا رسول، اعمالہم ان کے اعمال۔ اس میں دیکھیں کہ ضمیر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہاں تحتکی کے نیچے آپ کو جو زیر نظر آ رہی ہے یہ مؤنث کی زیر ہے، یعنی کاف ضمیر مؤنث ہے، اس کی اپنی زیر ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر ہے۔ اگر زیر آنا ہوتی تو پھر عبدو کا کے نیچے بھی تو عبدو کی ہونا چاہیے تھا،
تو اس لیے ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس میں اشارہ میں بھی مبنی ہوتا ہے، تو حالت جری میں اس کا اعراب بھی چینج نہیں ہوتا، جیسے رب ھذا البیت، اس گھر کا رب، مثل ذالک، اس کی مثل، قبل ذالک، اس سے پہلے، تو یہاں ربا مضاف ہے اور ھذا مضاف الیہ ہے، لیکن اس پر کوئی اعراب تبدیل نہیں ہوا چونکہ یہ مبنی ہے۔ اس میں موصولہ اگر مضاف الیہ بن جائے تو تب بھی وہ اس کا اعراب نہیں بدلتا، جیسے مثل الذین خلوا من قبلہم، یہاں دیکھیں مثل مضاف ہے اور الذین مضاف الیہ ہے، تو یہ مرفوع ہوتا ہے تو تب بھی الذین، مجرور ہے تو تب بھی الذین، اور منصوب ہے تو تب بھی الذین ہے، تو یہ مبنی ہے یہ مجرور ہی لیکن یہ مبنی ہے۔ بین الذین، دیکھیں بین مضاف ہے، الذین مضاف الیہ، یہ اس کی دوسری مثال ہے۔ اور اگر اس میں مقصورہ ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں چھوٹی الف ہو، جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے، یعنی وہ مبنی ہوتا ہے، جیسے ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں۔ اس میں منقوص اگر ہو، اس میں منقوص وہ ہوتا ہے جس اسم کے آخر میں یا ہو، اصلی ہو اور یا ہو، تو وہ بھی مجزوم رہے گی، اس پر زیر نیچے نہیں، قاضی جی نہیں ہوگا، حکم القاضی جی نہیں ہوگا، حکم قاضیہ بھی نہیں ہوگا، حکم قاضی آئے گا۔ تو یہ اعراب ہیں، اگر مضاف الیہ کوئی اسم ان اسماء میں سے ہو تو ان کا اعراب یوں آتا ہے۔ آخری چیپٹر آپ یہ دیکھیں آج کے لیکچر کا، کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو اکثر مضاف ہوتے ہیں یا ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، جیسے قبل، بعد، تحت، فوق، کل، بعض، لدا، لدن، ذو، عند، ایت، غیر، سوا، یہ جو ایسے اسم ہیں کہ جو عام طور پر مضاف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں کہ اگر مضاف الیہ کسی کا مذکور نہ ہو تو بعض اوقات اس پر تنوین آتی ہے، جیسے کل ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، جب اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو پھر اس کا اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، لیکن جب اس کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، محذوف ہو، تو پھر اس پر تنوین آ سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں قبل اور بعد، جب اس کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اس پر ضمہ ہی رہتا ہے، قبل بعد۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ جب موقع آئے گا، اس کا سبق باقاعدہ ہم ظروف کا سبق پڑھیں گے، اس کے اندر اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ یہاں صرف بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ اسم ہیں کہ یہ جب آ جائیں تو سمجھو وہاں ہم رقبے اضافی ہے، یہ اس میں مضاف بن رہا ہے۔ اچھا، یہ لعل زید قائم ہدایت اللہ میں ایک مثال لکھی ہے کہ یہ شاذ ہے۔ لعل تو منصوب کرتا ہے، نصب دیتا ہے اسم کو، یہاں اس نے زیر دے دی ہے، جر دے دی ہے، تو یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف مشبہ بالفعل جو لعل ہے یہ بعد والے اسم کو زیر بھی دے دیتا ہے، یہ ایک نئی بات ہے۔ اچھا، کم خبریہ جو ہوتا ہے، کم ایک استفہامی ہے نا کہ کتنے، سوال کرنے کے لیے، مقدار معلوم کرنے کے لیے آپ کم کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اگر کم خبر کے طور پر کوئی کتنے ہی لوگوں کو میں نے غلام بنایا ہے، یا تو اس وقت اس کم کے بعد آنے والی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوگی، حالانکہ تمیز تو منصوبات کا حصہ ہے، منصوب ہونا چاہیے، لیکن جب یہ کم خبریہ ہوگا تو اس کو جر بھی دی جا سکتی ہے، یعنی فتح بھی دی جا سکتی ہے لیکن جر بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کم غلامن ملکت، کتنے ہی غلاموں کا میں مالک ہوں، یہ کم خبریہ ہے۔ ایک اور اسم ہے کہ جو بعد والے کو زیر دیتا ہے، وہ ہے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی گنتی، 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے اس کا جو معدود ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے، جیسے ثلاثہ قروء یا عشرہ امثال، تو اس طرح کر کے وہ مجرور ہوگا۔ اس طرح 100 کا جو عدد ہے، مئۃ، اس کا بھی معدود مجرور ہوتا ہے، مئۃ حبۃ، 1000 کا معدود بھی، جیسے الف شہر، 1000 مہینے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ تو دیکھیں کہ یہ جر جس کی وجہ سے بھی آ رہی ہے اس کا میں نے چارٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی معروف ہے، حروف جر 17، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ 17 حروف جار ہیں، جب کسی اسم سے پہلے آئیں تو بعد والے کو جر دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق،
آپ کو کیسا لگا، آپ کے علم میں کس چیز کا اضافہ ہوا۔ اگر کمنٹ میں لکھ دینا کہ میرے علم میں آج نئی بات یہ آئی ہے، تو مجھے بڑا حوصلہ ہوگا کہ اچھا بھئی اس تھکاوٹ، تھکان اور محنت کا کوئی ریوارڈ ہمیں مل گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور کمنٹ کریں گے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، صحت کی علاج ٹیسٹ وغیرہ تو ہو رہے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ علاج شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کو ہم تاکہ جاری رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔